बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आपको इस सहर ट्रांसमिशन में हम खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है नात का सुल्तान। जैसा कि आपको इल्म है कि यहाँ पर हमारे पास नौजवान बच्चे आते हैं और नजराना अक़ीदत बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं और हमारे जजेस यहाँ पर कमेंट करते हैं और उनकी इस्लाह करते हैं। मैं अपने जजेस के पैनल का तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे काबिल एहतराम हाफिज़ हकीम मरगूब अहमद हमदानी साहब। आप सदारती वार्ड याफ्ता नात खानी में हैं। आपके साथ हमारे दूसरे जज शायर और अदीब और शायर रसूल आर रसूल के नाम से जाने जाते हैं जनाब सैयद मोहम्मद बाक़िर ज़ैदी साहब। आपके साथ हमारे नौजवान नात गो शायर जनाब साहिबजादा हसनैन मज़री साहब हैं, जिन्होंने गुज़श्ता चंद बरसों में संजीदा नात गोई और नात खानी के मंजरनामे पर अपनी अलग पहचान बना ली है। हमारे साथ रोज़ाना सहर ट्रांसमिशन में सीरत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे चौथे मेहमान जनाब मुनीर हुसैन दुगल साहब। आप बाय प्रोफेशन बैंकर हैं और सोशल एंटरप्रेन्योरल और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नाज़रीन कराम, हमारे साथ हमारे पहले कंटेस्टेंट मौजूद हैं। लाहौर से ही इनका ताल्लुक़ है, हाफिज़ आसिम शरीफ। आइए सुनते हैं बारगाह रिसालत मआब में इनकी पेशी। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं। इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं। इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं। तेरे दयार के वो जालियां दरीचे वो मिंबरो वो जालियां दरीचे वो मिंबरो मेहराब वो दरवरो दरबान भूलते ही नहीं। वो दरबारो जावो दरबान भूलते ही नहीं। तेरे दयार के नजर बदल गई, मंजर बदल गए
نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں، تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب، مرحوم حمزہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور جانیں گے کمنٹس اس بچے کے بارے میں۔ جی ماشاءاللہ، آواز بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی عطا کی ہے بچے کو، جی بڑے کنٹرول کے ساتھ اس نے پڑھا، 27 اندر سارے اچھے نبھائے اس نے، اور تلفظ میں بھی اس نے کوئی غلطی نہیں کی، بس نگاہ میں ذرا نگاہ کو ذرا لمبا کیا، صحیح، نگاہ بالکل صحیح، میں ہونا چاہیے نا، تھوڑی سی ایسی معمولی سی ہوئی لیکن ٹھیک، بڑی اچھی ادائیگی کی، بالکل بڑی اچھی حاضری۔ جی ماشاءاللہ۔ جی زیدی صاحب، انتخاب کلام کے حوالے سے۔ جی عاصم شریف نے جو ہے وہ انتخاب کے حوالے سے تو میں اس کو اس لیے بھی داد دوں گا کہ پچھلے کچھ پروگرامز میں بار بار ریپیٹ ہو رہی تھیں نعتیں، جی بالکل صحیح، اور انہوں نے جو ہے وہ سید سلیم گیلانی صاحب کی نعت آپ نے جو پیش کی، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ایڈیشنل جو ہے نا ان کی ایک خوبی میں اس کو کہوں گا کہ مجھے اچھا لگا، کیونکہ دیکھیں اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پروگرامز کو دیکھ کے آئیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے چل رہا ہے اور اس کے اندر کن کن نکات کا خیال جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ دوبارہ انتخاب کلام سید سلیم گیلانی صاحب ایک معروف براڈ کاسٹر بھی رہے ہیں، شاعر، غزل کے شاعر، نعت کے شاعر، ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو جو ہے ظاہر ہے کہ نعت ان کی جو ہے ان کا اپنا ایک مقام رہا نعت میں، اور یہ ایک نعت بھی جو ہے یہ ان کی کتاب سیدنا سبحان اللہ، سے یہ نعت لی گئی ہے، اور اس کتاب کو صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ واہ سبحان اللہ، تو انتخاب بہت اچھا اس نے اپنا کیا، اور تلفظ بھی جو ہے وہ بہت اچھا نبھایا، بہت کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ ایک لفظ ہے جو کہ لکھنے میں بھی سوشل میڈیا پر تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% 90% یہ غلط لکھا ہوا ہے، صحیح، اور اس کا جو صوتی تاثر ہے وہ بھی، اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کتاب پڑھیں، انٹرنیٹ پہ بھی اگر آپ جاتے ہیں تو آپ اس کا پھر کتاب کا PDF ڈھونڈیں، وہ جو ٹائپ کیا ہوا ہے وہ اس پر نہ جائیں، صحیح، کیونکہ PDF میں یہ ہوگا کہ ایک ایکوریسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ لفظ ہے ممبر۔ جی اب جو ممبر ہے یہ میم نون، زیر کے ساتھ، پھر نون، پھر باپ، پھر بے ہے، اور پھر رے ہے۔ صحیح، اچھا اس کے ساتھ بالکل یہ جڑا ہوا لفظ ہے ممبر، وہ ممبرشپ سے ہے، جو کہ جی جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ممبرشپ سے ہے، تو اس کو ادا کرتے وقت نا بہت نزاکت ہے اس کے اندر، اور اس کو نبھانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، یعنی منبر ہاں سٹیج ہے اور جو بیٹھنے کی جگہ ہے، اور ممبر میم کے ساتھ وہ ممبرشپ عضو ہونا، اور ہمارا کیونکہ عام طور پہ الیکشنز میں ممبر لکھا جاتا ہے تو لکھنے میں بھی سوشل میڈیا میں پھر میرا خیال ہے یہی لفظ بہت زیادہ لکھ دیتے ہیں غلطی ہے، لوگ۔ تو اس لیے جی، ایک تو میں کتاب کا کہہ رہا ہوں، اور دوسری اس کے پیچھے ایک اور بھی پیغام ہے کہ شاعر کی کتاب کو خریدیں، اس کا حق بنتا ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے نئے شاعروں کی کہ وہ جب کتاب لوگ خریدیں گے تو ظاہر ہے کہ حوصلہ افزائی ہوگی، اور نئی سے نئی جو ہے نا وہ کتابیں جو ہے نا وہ آئیں گے۔ تو بہرحال بڑا اچھا انہوں نے پڑھا، اور اپنا وزن کا کوئی معاملہ ہے نہیں اس میں، تو اچھا نبھایا ماشاءاللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جی مظہری صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ جی آپ یہ مصرع ذرا دوبارہ پڑھیے گا۔
نظر بدل گئی سے. انترا کہیے. نظر بدل گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. منظر بدل گئے سارے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے نظر بدل گئیں کہہ رہے ہیں. شاید وہ آپ کا ایکسنٹ ایسا تھا کہ وہ نون غنہ اعلان ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بدل گئی سے گئیں معلوم ہو رہا تھا. اور آپ نے مطلب کو بہت مکرر پڑھا, بہت بار پڑھا, 3 بار تو کم از کم آپ نے پڑھا. اس کے بعد جب ممبروں سے واپس آئے, یعنی یہ معطوف کہا ممبروں محراب, یعنی ممبروں سے محراب کی طرف جب آپ نے سفر کیا تو سر چھوڑ دیا. ہاں, ممبروں محراب سر چھوڑ دیا. پھر مصرع اولیٰ سے ثانی کی طرف پلٹتے ہوئے آپ نے ہر بار کمزور سر کہا. مصرع اولیٰ سے ثانی کی طرف پلٹتے ہوئے انترا کہا, انترا سے نیچے آتے ہوئے. پھر دوبارہ کہلوا دو ممبروں والا. ہاں دوبارہ کہیے, دوبارہ کہیے. وہ جالیاں وہ دریچے وہ ممبروں ماشاء اللہ. لیکن جہاں ٹھیک ہونا چاہیے تھا وہاں ٹھیک, وہاں نہیں ہوا. اب اس کا کوئی اس ذرا آپ کو روحانی طور پہ فائدہ ہوگا, نمبرنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال یہ مقابلہ مسابقہ نعت میں یہ کوئی پہلا کلام ہوگا کہ جو ایک نیا کلام آیا. جی جی جی. نہیں تو اس سے پیشتر بہت مشکل کلام انتخاب کیے جا رہے ہیں. حالانکہ یہاں کلام کا انتخاب تو ہے ہی, ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نے سادہ جو واقعتاً رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف یا حضور کے کمالات کے شایان شان ہو, ٹھیک ہے, یعنی حتی المقدور کوشش ہو ایسا کلام ہو, اس پر مزید پھر ان لفظیات پر اپنی آواز کا جادو چلانا اچھا سا خوبصورت سا. صحیح. تو انہوں نے سادہ کلام انتخاب کر کے اس پر اپنا واضح کیا کہ میں اس کو سادے کو کیسے پڑھ سکتا تھا. بالکل. چونکہ جو بہت بہترین کلام ہے ان کی طرز ایسے سیٹ ہے کہ جیسے انسان کو اپنا نام یاد ہوتا ہے. صحیح. اور ایک ایسا کلام کہ جو نیا کلام ہو اس کی طرز بھی دیکھنا, تو یعنی معروف جو کلام ہے رسول امی خوشبو ہے دو عالم میں تھی, تو وہ سب کو یاد ہے. لیکن بڑے خوشائند بات ہے کہ یہ بھی مشہور طرز ہے, آپ نے نہیں سنی ہوگی. نہیں طرز میں نے سنی ہے, بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا, میں نے سنی ہے یہ طرز, میں نے سنی ہے, پڑھی بھی ہے. لیکن میں کلام کی بات کر رہا ہوں. میں نے پیشتر ہاں جی کلام بھولتے ہی نہیں, کتنی اچھی ردیف ہے اس کی. ہاں جی بالکل صحیح بات. باقی بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. ناظرین کرام, آج ہم سیرت کے حوالے سے پہلے گفتگو کریں گے. منیر حسین دوگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. منیر صاحب, کل وقت ہم کم دے پائے آپ کو, اسی لیے ہم نے پہلے ہی اب آپ کو تکلیف دیں گے, کہ زحمت دیں گے بلکہ, کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زحمت کی بات نہیں, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے. جی. اور جو بات ہماری ہو رہی تھی کل, اس میں اینڈ میں کنکلوژن رہ گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ کو بہترین ڈیزائن کیا وہ جیتے جیتے ہارنے لگے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے میدان میں اپنے سواری کے اوپر سوار ہو کے آئے, دشمن کو للکارا اور اپنے ساتھیوں کے مورال کو بڑھایا, اور پھر ہارتی ہوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. لیکن اس میں نقصان بہت ہوا مسلمانوں کا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی, اور بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ 70 کے قریب بتائے جاتے ہیں کہ جو اس میں شہید ہوئے. جنگ جیتنے کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ اس کے بعد غمگین سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا اور پھر وہ کام کیا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, خود احتسابی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. جی. تو کہا کہ اگر آپ وہ مورچہ نہ چھوڑتے جہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے حکم کے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں ہے, تو ہم اس فیز سے نہ گزرتے.
میرے عزیز دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب کچھ غلط ہو جاتا ہے، کچھ مشکل آ جاتی ہے، تو اس کے بعد بیٹھ کے اس کے اوپر بلیم سٹرامنگ نہیں، برین سٹرامنگ کریں واہ کہ واہ واہ کہاں واہ، کیا غلطی ہوئی ہم سے، اور خوبصورت اس طرح ڈاکٹر صاحب دوبارہ بلیم سٹارمنگ نہیں بلکہ برین برین سٹارم، واہ وہی ممبر اور ممبر والی ہی بات ہو گئی جی سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اسے سیکھتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا پیارا ٹاپک ہے، وہ ہے انسانیت کا، سبحان اللہ. جس کی فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم تھی. صرف مسلمانوں کی فکر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے دعا کرا کرتے تھے سبحان اللہ. کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے تاکہ یہ دوزخ سے بچ جائے. اور اس انسانیت کے ٹاپک کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ بھی بڑے پیارے ہیں. وہ ہمارے باقر صاحب کا ہر دل عزیز محبت واہ اس کا سر فرشتہ ہے، اثر ہو اور گیا اس کے بعد ہمدردی جس کو ہم کائنڈنس کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر آج کل یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے جس کو سوشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. کیا کہنا واہ سبحان اللہ. کہ سوشل انٹیلیجنس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے سمجھا دی کہ لوگوں کو کس طرح سے ان کے معاملات کے اندر ناپنا ہے، تولنا ہے، جج کرنا ہے کہ کہاں پہ کس طرح سے جل ہونا ہے لوگوں کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ محبت ایک ایسا زبردست ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے. اور اس انسانیت کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. روز قیامت جب ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو کسی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ بنے اور ہم خوش نصیبوں میں آ جائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے ہاتھ میں ملے گا اور اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوگی. اور اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. ایک فیکٹر اس میں سے یہ بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی زندگی میں تھے تو بھی بڑے اچھے لائزن تھے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار احباب کے ساتھ، جتنے بھی ارد گرد تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو پھر حکومت ملی. سبحان اللہ. اس حکومت کے وقت بھی بڑی اچھی طرح سے لوگوں کی فکر کرنے والے تھے اور لوگوں کو جوڑنے والے تھے اور غیر مسلموں کے لیے بھی کام کرنے والے تھے. اور اکثر اوقات آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح سے بیٹھتے کہ کوئی اوپر سے آنے والا ناواقف آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ ایک سردار، ایک ان کا لیڈر، ایک برسر اقتدار اس طرح سے گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، کہ اگر اللہ آپ کو کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی ڈیزگنیشن دیتا ہے تو وہاں پہ ہمارا جو مرال ہے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کا وہ بڑھ جانا چاہیے. نہ کہ لوگوں ہم سے تکلیف ہو، لوگ ہم سے ڈرتے ہوں، لوگ ہم سے کٹ کر کے ہوں. جیسے آپ آج کل ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے جی وہ ذرا ڈسٹینس رکھیں. تو ڈسٹینس سے انسانیت نہیں آتی بلکہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جوڑ پیدا نہیں ہوتا. تھوڑی سی بات ہم آج محبت کی کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو افراد کو آپس میں جوڑتا ہے. ماشاءاللہ. جو چونکہ میرا تعلق کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی لوگ اگر اپنے جاب سے ریزائن کر جاتے ہیں تو وہ کمپنیوں کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنے باسز کو چھوڑتے ہیں. واہ. کیوں؟ کہ ان کا جو ان سے تعلق ہے وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ فائنینشیل پرابلمز بھی ہیں ان لوگوں کو تو بھی وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ صرف ان کو آفیشیل لائف تک نہیں دیکھتا بلکہ ان کی پرسنل معاملات جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی سن رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ان کو بہترین سجیشنز بھی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ جو انسان کو بہتر پوزیشن میں لے آتا ہے اگر اللہ اس کو رول کرنے کی پوزیشن پہ بھی رکھتا ہے. ماشاءاللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جب غم دوسروں کا محسوس کرنے لگتا ہے تو صحیح طور پہ اس کے مومن ہونے کی یہ نشانی ہے کہ مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا غم محسوس کرتا ہے یا دوسرے انسانوں کا. آج کل دیکھیں کہ ہم سوشل میڈیا ہے تو ہم وہاں لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں
ان کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ویسے, جس کا ہمارے مذہب کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے, جو رنگ و نسل سے بھی ہم سے نہیں ہے, لیکن جب بھی ایک انسان ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی تو یہ اصل میں انسانیت ہے. ایک لاسٹ میں چھوٹی سی بات میں یہ کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جہالت کا جو وقت تھا, جو زمانہ تھا, جب اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, تو اس وقت اپنی بیٹیوں سے محبت. سبحان اللہ, واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ آپ اکثر جب کہیں باہر سے آتے, حالات سازگار نہ ہوتے, کہیں کسی سے معاملہ گڑبڑ بھی ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف کرتی, پیار کرتی, تو آپ کو ایک سکون اطمینان آ جایا کرتا. اور یہ سورس تھی ان کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چلے جانے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور اس کو محسوس کیا کرتے. پھر آپ کی محبت تو لامحدود تھی. آپ صرف انسانوں سے محبت نہیں کرتے تھے, جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے, چرند پرند کے ساتھ بھی محبت تھی. سبحان اللہ. یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اونٹ کسی کا اگر اپنے مالک سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے تو وہ شکایت کرنے بھی آ جایا کرتا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانوں کو بھی سمجھتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا کے کہتے کہ نہ بھائی ایسے نہ کرو, آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, رحم والا معاملہ فرماؤ, کیونکہ جو رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے. ایون دیٹ کہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے کہ بے وجہ درختوں کو نہ کاٹو, اتنی محبت تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بھی اتار. جی بہت ہی خوبصورت انداز میں انسانیت اور محبت کا درس دے رہے تھے, اور زید صاحب آپ کی طرف اشارہ کیا کہ جو آپ کا نقطہ ہے محبت اور محبت کا ڈفرنس, اور انہوں نے وہیں سے شروع کیا. اور یقیناً بڑی اچھی بات کی کہ اگر کوئی جاب چھوڑ کے جاتا ہے تو بیسیکلی اس نے کمپنی سے ریزائن نہیں کیا, اس نے اپنے باس کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کو توڑا ہے, اور وہ وجہ بنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مافوق ہے اس کے اندر وہ انسانیت, وہ رحم دلی اور اس طرح کا ریلیشن نہیں ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ, کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تنگ دستی میں بھی جاب چھوڑتے نہیں ہیں, کام نہیں چھوڑتے, اور جتنی مرضی اس کمپنی کے اوپر سختی آ جائے یہ ساتھ دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو یقیناً وہاں پہ معاملات, انسانوں کے درمیان کچھ معاملات صحیح نہیں طے پا رہے. ناظرین کرام, ہمارے بیٹے حافظ عاصم شریف نے نعت پیش کی اور ججز سے ہم نے کمنٹ لیا. ملتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد اپنے دوسرے کنٹیسٹنٹ کے ساتھ, زبیر احمد جو کہ گجرانوالہ سے آج تشریف لائے ہمارے پاس. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں. ہمارے ساتھ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں گجرانوالہ سے زبیر احمد. آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا
سے ہیں بری تیرے سبحان اللہ تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے زبیر احمد گجرانوالہ سے نعت یا کلام پیش فرما رہے تھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کیا کہیں سبحان اللہ چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب. حمدانی صاحب آپ سے شروع کریں گے. جی ماشاءاللہ کلام بہت اچھا بیٹے نے سلیکٹ کیا. جی عمر چھوٹی ہے تو نیو چینل والوں کا یہ مقابلہ نعت جو ہے جی یہ بچوں کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے ہے, بے شک ان کے شوق میں اضافے کے لیے اور تربیت کے لیے بھی. بالکل یہ جتنے بھی شعر پڑھا تھا نا ان نے کسی استاد سے سبق نہیں لیا. صحیح صحیح سر لے میں ٹھیک صاحب بڑا اچھا, ٹھیک لیکن تلفظ میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, جی جی مولا الگ کہوں تجھے کہوں الگ کیا ہے. صحیح اور آگے بھی باغے کو لمبا کیا, جیسے آپ نے کہا نا باغے بھائی صاحب نے کہا نا, جی اس نے باغے کو لمبا کیا نا. صحیح تو اس طرح تلفظ میں ذرا کمی ہے, وہ استادوں کی ضرورت ہے کہ استاد صاحب سے اپنی صحیح یہ تلفظ بھی صحیح کرائیں. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بہت خوب. جی زیدی صاحب انتخاب کلام. اچھا میری صورتحال جو ہے وہ اس نعت کو, یہ جب بھی یہ نعت سنتے ہیں ہم جی جی تو ظاہر ہے یہ تو ذکر ہے ان کا, اور ہر نعت ہی جو ہے وہ بارگاہ رسالت معاب میں مقبول ہے, وہ تو اس پر تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. صحیح لیکن ایک خاص الخاص ہوتا ہے کچھ, بالکل صحیح. اور یہ اس نعت کو یہ پہلے بھی یہاں مقابلے جی میں جی پیش ہوئی ہے, لیکن اس نے جس دل سے ہاں جی اور جس کیفیت سے, دیکھیے کیفیت کی کوئی زبان تو نہیں ہوتی, بالکل صحیح لیکن کیفیت محسوس کراتی ہے انسان کو, صحیح. ایک احساس کا نام ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر ریاض مجید بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, نعت کا بہت بڑا حوالہ ہے. میں ایک اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, میرا دل کر پڑا ہے کہ اس کی یہ ساری نعت سن کے کہ مقصود شاہ صاحب جو کہ نعت کے بہت عمدہ شاعر ہیں, میاں والی سے تعلق ہے اور برمنگم میں ہوتے ہیں. ابھی ان کی ایک کتاب مطاف حرف کے نام سے کتاب واہ آئی ہوئی, مطاف حرف, تو اس پر بڑا خوبصورت مضمون جو ہے وہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا جو ہے نا, اس میں انہوں نے نعت کو سید الاصناف کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو کہ جس کا عنوان ہی سید البشر ہو, واہ سید الملائکہ ہو, سبحان اللہ, سید الکونین ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ جو صنف ہوگی وہ بھی سید پھر الاصناف وہ کیسے ہو سکتا ہے واہ کہ وہ سید الاصناف نہ ہو. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, اور وہ پھر ایک سیرت کا ایک بڑا جملہ پیارا لطافت بھرا نکل کے آتا ہے کہ پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے خطے کی طرف دیکھ کے کہ مجھے اس جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، واہ 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 واہ، تو وہ ٹھنڈی ہوا، وہ جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ آج مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہمارے جو عقیدت کی وجود ہے اس کو جو ہے نا وہ ٹچ کرتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ کیفیت تھی۔ تلفظ تو بہت بات کی بات ہے، ہم نے بہت بات کی ہے تلفظ پہ، ہم کرتے رہیں گے تلفظ پہ، اور میری تو ذمہ داری انہوں نے لگا دی ہے، بڑا مشکل کام دیا ہوا ہے مجھے انہوں نے، لیکن میں نے کرنا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہہ دوں اگر زبان کی نوک پہ آ گئی ہے کہ ہم جس بارگاہ میں ہیں یہاں پر تو سین بھی پڑھ دیا جائے شین کو تو وہ بھی جو ہے وہ بھی ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے، واہ واہ۔ تو یہ تلفظ جو ہیں یہ تو ہم نے اس لیے دیکھنے ہیں کہ ظاہر ہے کہ قواعد و ضوابط کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، صحیح، عقیدت اپنی جگہ پہ ہے۔ تو بہت اچھا اس بچے نے پڑھا ماشاءاللہ، اسی طرح اگر پڑھتا رہا تو اور اچھا اور بہتر ہو جائے گا۔ خلوص نیت سے سین شین بھی ہو جائے، شین سین بھی ہو جائے، لیکن خلوص ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ نیت دیکھی جاتی ہے، اور مجبوری بھی بہرحال علاقائی تھی وہاں پہ، لیکن یہاں پہ کیونکہ تلفظ کو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کو اب بہرحال جج کرنا ہے، اور میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، دیکھنا ہے اس کو۔ بہرحال بہت خوب حوالہ آپ نے دیا۔ مظہری صاحب جی، حمدانی صاحب نے اور باقر صاحب نے میجر چیزیں بتا دیں، صحیح، میں بس یہ بتاؤں گا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ کیا کہنا، آپ نے پڑھا تیرے تو وصف عیب تناہی کو علیحدہ کر دیا، جبکہ وصف پہ قوما ہے، تناہی سے ہیں بری۔ وصف عیب بھی کہہ دیا تھا انہوں نے شروع وصف عیب بھی کہہ دیا تھا، جبکہ وہی بات اس سے پیشتر میں نے اسی لیے میں نے لکھ لیا تھا، میں اس کو دوبارہ پڑھا کہ غلطی نہ ہو جائے۔ جی، لیکن میری شنید میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اضافت نہیں کی، اکٹھا پڑھ دیا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کیوں پڑھا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کر دیتے تیرے تو وصف عیب نعوذ باللہ، تو وہ پھر بات ہی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، تو ضم کا پہلو نکل آیا تھا، ضم کا پہلو آ جاتا ہے، اب ادبی میں چلی جاتی ہے بات۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یوں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے جو حیراں پہ آوازیں کہی ہیں وہ مقابلے کا سلیقہ نہیں ہے۔ حیراں پہ جو آپ نے 3-4 مرتبہ پلٹ کے کہا، یہ محفل کا انداز ہے، محفل کا سلیقہ ہے، مقابلے کا نہیں ہے۔ باقی بس اس چیز پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، باقی تو آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے۔ مقطع ویسے یہ سنا دیتے، تشنگی رہ گئی ہے، کیونکہ شاعر کے حوالے سے ہم نے کہا ہے ہاں جی کہ جس شاعر کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں تو مقابلے میں لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا۔ اور میں یہ بتا دوں یہ بہت مشکل مقطع ہے، اگر تم اس کو نبھا جاتے ہو تو اس کی الگ سے تمہیں داد میں دوں گا بیٹا، واہ، اور آپ کرو گے اسے انشاءاللہ، یاد ہے کر آپ کو سکتے ہو۔ مقطع؟ بالکل، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، واہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ کاوش بیٹا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، سبحان اللہ۔ خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، واہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اشعار تھے اس نعت کے، اور
میں ریکمینڈ کروں گا تمام ناظرین کو جتنے بھی نعت آپ یہاں سنتے ہیں اس کو کم از کم گوگل پہ سرچ کر لیا کریں, اس کے تمام اشعار دیکھ لیا کریں, کیونکہ مقابلہ ہے اور یہاں پہ صرف 1-2 شعر ہی پڑھے جا سکتے ہیں, جبکہ یہ کلام بہت ہی خوبصورت کلام ہے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں. ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹ یہاں موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم نتائج کا اعلان کریں, میرا دل ہے کہ ماحول ایک بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور حمدانی صاحب ظاہر ہے آپ بزرگ اور تجربہ کار ہیں اس میدان میں, اور استاذ الاساتذہ اگر آپ کو کہیں تو کم نہیں ہے, تو دل ہے کہ آپ سے آج ایک نعت سن لی جائے. مجھے یاد آیا علامہ شاہ احمد نورانی صاحب لاہور میں تشریف لاتے تھے نا, جب ان کے جلسوں میں پڑھتے تھے ہم, تو ایک دوست الحمرہ میں یوم اعلی حضرت مناتا تھا جی, وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک کلام سن کے تو مجھے حسان پاکستان کا تحفہ دیا تھا. ماشاءاللہ, شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ سبحان علیہ. اللہ, سبحان اللہ. ایسی ہستیوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے نا. جی جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے, سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے, سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے, حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے, جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے, گدائے کوئے مدینہ ہوں, کس کا منہ دیکھوں, گدائے مدینہ کس کا منہ دیکھوں, انہی کی بخشش کافی ہے مجھ گدا کے لیے, انہی کی بخشش کافی ہے مجھ گدا کے لیے. میرے میرے چار ساز بندہ نواز, میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز, تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے,
پھر تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے. علی بھائی مجھے ابھی یاد آیا یہ کلام ہمارے بزرگ کونین صاحب پڑھتے تھے پہلے. ان کی طرز اور تھی. اسلام آباد میں 14 اگست کو میری کافی حاضریاں ہوئی ضیاء الحق صاحب سے لے کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور تک ہر صدر وزیر اعظم کے دور میں. تو ایک دفعہ ایک پی سی آئی یہ چیک کرتے تھے ریہرسل میں, تو میں نے پہلا پرانا کلام پڑھا کرے اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر. وہ سنا بعد میں یہ منظور کونین صاحب کی طرز پہ پڑھا میں نے. انہوں نے کہا جی اس کو پہلی طرز پہ لائیں. اچھا وہاں پہ اسلام آباد سے اس کی طرز انہوں نے تبدیل کرائی. پھر اسلام آباد میں اس کلام کی پہلے سال جب پڑھی ایک دفعہ تو اگلے سال انہوں نے کہا وہی پڑھنی ہے. میں نے کہا پچھلے سال پڑھی تھی. کہتے نہیں پھر پڑھنی ہے آپ نے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں تیسری دفعہ بھی یہی پڑھایا گیا. بنے دونوں جہاں شاہ. ان کو بھی اتنی پسند آیا یہ کلام, فوج والوں کو بھی ان کو سب. واقعی اشعار بھی ایسے ہیں اس نعت کے بڑے خوب, اور وہ رب العالمین ہے اور اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جس طرح سے دوگل صاحب نے بھی آج انسانیت کا ذکر کیا, تو جو رب العالمین ہے اس نے رحمت للعالمین بنایا, اور یقیناً بنے ہیں دو جہاں کے لیے, بنے ہیں دو جہاں بنے ہیں دونوں جہاں واہ واہ سبحان اللہ, بہت ہی خوب. جی ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ ریزلٹس پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں. حمدانی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے حافظ عاصم شریف کو جو نمبر دیے ہیں وہ ناظرین کو اگر دکھا دیں. جی 8 نمبر ہیں حمدانی صاحب کی طرف سے حافظ عاصم شریف کے لیے. اچھا اب میں چاہوں گا کہ زبیر کے بھی آپ نے جو نمبر دیے ہیں وہ بھی دکھا دیں. زبیر احمد گجرانوالہ جی اس کے بھی 8 ہیں. اس کے بھی 8 ہیں ماشاءاللہ. یعنی دونوں کنٹیسٹنٹ کو آج آپ نے 8 اور 8 دیے ہیں. بہت خوب. زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے حافظ عاصم شریف لاہور سے ہیں, ان کے نمبر اگر آپ دکھا دیجئے ہمیں. عجب اتفاق ہے. سبحان اللہ. اچھا 8 نمبر آپ نے دیے. اور زبیر احمد گجرانوالہ سے. اچھا اسے حسن اتفاق کی سمجھا جائے, حسن اہتمام نہ سمجھا جائے. سبحان ان کے بھی 8 ہیں. یعنی آپ نے بھی 8 دیا اور آپ نے بھی 8 دیا. اب نتیجہ جو ہے وہ سارا پلڑا میرا خیال ہے اس طرف گر چکا ہے. کر دیا ہے. ہاں جی مظہری صاحب کی طرف, اور یہ ہمیشہ اس طرف گراتے تھے تو میں نے آج جان بوجھ کے اس طرف کیا. جی مظہری صاحب آپ حافظ عاصم شریف لاہور سے تھے, ان کے اگر نمبر آپ دکھا دیجئے. 6 نمبر آپ نے دیے ہیں ان کو, اور زبیر احمد گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں 7 نمبر. تو گویا زبیر احمد گجرانوالہ سے ان کے 23 نمبر بنے, اور حافظ عاصم شریف کے 22 نمبر, اور زبیر احمد گجرانوالہ سے ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. زیدی صاحب نعتیہ اشعار آپ سے سننے کا دل ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک روحانی ماحول بنا دیا ہے حمدانی صاحب نے بھی, اور کافی عرصہ ہو گیا ہم نے آپ کی اپنی لکھی بھی نعت نہیں سنی ابھی تک. سبحان اللہ. بڑا دستے ہنر بھی میں نہیں کہنا چاہتا, اس بارگاہ میں کون سا ہنر ہے, اور وہ کانپتا ہے اس بارگاہ میں لب کشائی جب بھی کرتا ہوں, یا کوئی نعت کہنے کا کبھی کوئی خیال آتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک وہ ہمارے ایک شاعر ہیں, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا, میں نے بڑی کوشش کی, میں نام لینا چاہتا تھا ان کا حق تھا, لیکن ان کا جب میں یہ شعر اپنے دل میں دہراتا ہوں تو مجھے بڑی طاقت ملتی ہے. صحیح. وہ شعر اس پروگرام کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں. نعت لکھ لایا ہوں
اب دیکھیے کیا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. واہ ناز لکھ میں رہا پیش ہے. کر رہا ہوں کچھ اشعار بارگاہ رسالت العام میں. بسم اللہ. سیرت احمد مختار کی عظمت کے سبب، سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت احمد مختار کی عظمت کے سبب دین مضبوط ہوا آپ کی سنت کے سبب. واہ 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 سبحان اللہ اللہ دین مضبوط ہوا آپ کی سنت آپ کی سنت کے سبب. سبحان اللہ مصحف مدح رسالت کی تلاوت کے سبب. سبحان اللہ واہ اس نے واہ مطلع دیکھی. کیا کہنے. سبحان اللہ. مصحف مدح رسالت کی تلاوت کے سبب کتنے خوشحال ہیں ہم نعت کی دولت کے سبب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے خوشحال ہیں ہم دولت کے ساتھ کی خوشحال دولت ہونا اچھا ہے. سبحان نعت اللہ. کی دولت کے سبب امت سید لولاک میں شامل ہو کر واہ امت سید لولاک میں شامل ہو کر معتبر ہو گئے ہم آپ کی نسبت کے سبب. سبحان اللہ سبحان اللہ.